ایسے مسلمان بھی ہیں جو غموں کی حالت سے پہلے خدا تعالیٰ سے غافل زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھائی بوسنیا کے بھی ایسے ہیں جن کو ستایا تو خدا کے نام پر جا رہا ہے، لیکن عملاً ان کی زندگی خدا سے خالی تھی، نام کے مسلمان تھے لیکن عبادتوں سے غافل اور عبادتیں کرنا جانتے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بوسنیا کی موجودہ نسلوں کا قصور نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے اشتراکی دنیا کی سازش کے نتیجے میں بوسنیا میں اسلام کو ایک جرم بتایا گیا اور جرم قرار دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں سزائیں دی گئیں، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ بوسنیا سے اسلام کا نام کلیتاً مٹا دیا جائے۔ سب سے زیادہ مشکل اسلام پر عمل اگر اشتراکی دنیا میں کہیں تھا تو بوسنیا میں تھا، اور البینیا میں بھی اسی قسم کے مظالم روا رکھے گئے اور اسی قسم کی سختیاں برپا کی گئیں، مگر بوسنیا کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی دنیا میں، کہیں اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بوسنیا میں تھا۔ بس اس پہلو سے اگر وہ نسلیں کچھ کمزور پڑ گئیں، اگر دینی تعلیم کے ذرائع میسر نہ ہونے کے نتیجے میں وہ نمازوں سے غافل ہوئے، ان کو پتہ نہیں کہ دین ہے کیا، تو ان کا قصور نہیں ہے، ان ظالموں کا قصور ہے جنہوں نے پہلے اسلام ان کے سینوں سے نوچ کر نکالنے کی کوشش کی، اور اب جب کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور پھر بھی وہ لوگ اسلام کے نام سے محبت رکھتے رہے اور اسلام کے نام کے ساتھ چمٹے رہے، تب ان کے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی خاطر ہی ہے، خواہ بالارادہ طور پر وہ اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو کچھ مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے خدا کی پناہ میں آنے کا ایک ایسا موقع ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کو اس شان کا موقع نہیں مل سکتا۔ خدا کی طرف آنے کے لیے کچھ کمانا پڑتا ہے، کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، اور عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ توفیق ملتی ہے، لیکن لمبی محنت کے دور سے۔ مگر جب خطرے کے حالات ہوں، جب غیر معمولی دردناک حالات ہوں، اس وقت خدا کا قرب ان لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ بس اہل بوسنیا کے لیے یہ موقع ہے کہ آج ان کے لیے خدا کا قرب نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ پہلے بھی خدا ان کو میسر آ سکتا تھا، جیسے ہر مسلمان کو بلکہ ہر بنی نوع انسان کے فرد کو میسر آ سکتا ہے، لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جب کہ ایک نعمت نسبتاً آسان کر دی جاتی ہے، قریب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت تو ہر کسی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ہر شخص جو جنت میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، وہ اسے اختیار کرے، رستے مقرر ہیں، ان رستوں پر چلے تو جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دنوں میں جنت دور نظر آتی ہے اور بعض دنوں میں قریب کر دی جاتی ہے۔ وہ ازلفت والا مضمون ہے جو آج یہاں اطلاق پا رہا ہے اور بوسنینز کے حالات پر صادق آ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچے پر ماں کی نظر ہمیشہ رہتی ہے، بچے کو پیار کرتی ہے، اس کو قریب دیکھنا چاہتی ہے، مگر ہر وقت گلے سے چمٹائی تو نہیں پھرتی، ہر وقت اسے گودی میں تو نہیں اٹھائی پھرتی۔ لیکن جب خطرات ہوں، جب بچہ خوف محسوس کر رہا ہو تو اس کے قریب آ جاتی ہے، اسے اور قریب لے آتی ہے، اس کو گودی میں اٹھاتی ہے، اسے سینے سے چمٹاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے وجود کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بس ایسی قومیں جو خدا کے نام پر ستائی گئی ہوں، اگر وہ خدا کی طرف جانا چاہیں تو اللہ کا سلوک ان ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار اور محبت کا ہوگا جو خوف زدہ بچوں کی مائیں ان بچوں سے کیا کرتی ہیں۔ بس میں اہل بوسنیا کو اس عید پر ایک دائمی عید کی خوشخبری دیتا ہوں، اگر وہ آج خدا کی طرف لوٹیں اور خدا کو اپنا بنائیں، اسے ربنا اللہ کہیں اور ربنا اللہ یقین کریں، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے غم ضرور دور کیے جائیں گے
وہ حزن جو ان کو حاصل ہوا ہے سب کچھ کھونے کے بعد یا کچھ کھونے کے بعد، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اس سے بہت زیادہ دے گا جو انہوں نے کھو دیا ہے۔ اور اصل خوشخبری تو یہ ہے کہ دائمی جنت کی خوشخبریاں ان کو دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی ان کو نصیب ہوگی۔ اور یہی پیغام دوسرے دنیا کے مصیبت زدگان کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جو خواہ ہندوستان میں دکھ اٹھا رہے ہوں یا عراق میں دکھ اٹھا رہے ہوں یا کسی اور جگہ فلسطین میں دکھ اٹھا رہے ہوں، برما میں دکھ اٹھا رہے ہوں۔ آج کل تو دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمان ہے وہ دکھوں کی آماجگاہ بنتی جا رہی ہے۔ آج کل تو اسلام کی دشمنی اتنی بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے، اس طرح ننگی ہو کر باہر آ رہی ہے، جیسے کوئی جانور اپنی اصلیت اس وقت ظاہر کرے جب اسے چھپنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک بچی کو کسی نے اس کی نانی کے لیے ایک پھولوں اور پھلوں کی ٹوکری سجا کر دی اور اسے خوب سجا کر بھیجا کہ اپنی بیمار نانی کو دے آؤ۔ کہانی کی روح سے اس کے پہنچنے سے پہلے بھیڑیا وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کی نانی کو کھا گیا تھا، اور نانی کو مار کر جتنا کھایا گیا، کھانے کے بعد کہانی کے مطابق وہ نانی کا لباس لے کر اس کے بستر میں آرام سے لیٹ گیا کہ اب جو بھی نانی کو ملنے آئے گا میں اس کو بھی کھا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بچی جب اندر داخل ہوئی تو جب تک اس کے قریب نہیں آئی وہ نانی بن کے لیٹا رہا، اور جب اتنا قریب آ گئی کہ وہ اسے پکڑ سکے تو اچانک اس نے اپنے پنجے نکالے، اپنے دانت ظاہر کر دیے، اپنی اصل مکروہ اور خوفناک صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ کہانی کی روح سے وہ بچہ بچا لیا گیا، کہانی کی روح سے اس بھیڑیے کو ہلاک کر دیا گیا، مگر یہ تو کہانی کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے اسلام کے لیے بظاہر نرم گوشے رکھتے تھے، جو اسلام کے لیے ایسے لبادے اوڑھ کر ان سے تعلق رکھتے، مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے جن لبادوں سے خوف نہیں آتا تھا، جھوٹی نانیاں بنی ہوئی تھیں، جھوٹی مائیں بنی ہوئی تھیں، اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پنجے میں پکڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ اس بات کی اب قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ مسلمان ان کے دانت بھی دیکھیں، ان کے پنجے بھی دیکھیں، ان کے دکھ محسوس کریں۔ کہانی کی روح سے تو اس بھیڑیے کو مارا گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کسی ایسی بچی کا بچنا ممکن نہیں۔ لیکن میں خدا کی زبان میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے آج بھی بچنے کی صورت ہے۔ اگر وہ ربنا اللہ کہیں تو خدا کی قسم ان بھیڑیوں کو مارا جائے گا جو ان کے خون کے درپے ہیں، وہ جو ان کو عذاب دینے پر تلے ہوئے ہیں وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کیونکہ یہ کہانی کی باتیں نہیں ہیں، یہ کلام الہی کی باتیں ہیں۔ اللہ کا قول ہے جو ضرور صادق ہوگا، جو ضرور صادق ثابت ہوگا۔ خدا کے کلام میں کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بس جب خدا فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان مظلوم بچیوں کے لیے بھی جو بھیڑیوں کا نشانہ بننے والی ہیں اس میں خوشخبری ہے، وہ پناہ ان پر بھی آئے، ان پر بھی سایہ فگن ہوگی۔ ان معصوم قوموں کی مثال بچیوں کی سی ہے جن کے اختیار میں ان کا دفاع نہیں ہے، جو بھول پنے میں آج بھی اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی ہیں، کچھ عملاً ان کی جھولی میں جا چکی ہیں، کچھ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ خطرات کے مقام ایسے آ چکے ہیں کہ اب اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں تو پھر تمہارے بچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ دشمن کون ہے اور کیسا ہے، اور پھر ربنا اللہ کہو، پھر اللہ کو آواز دو۔ وہ ماں جو اپنے بچے کی خطرے کی آواز کے وقت جھپٹتی ہے اور طاقتور دشمن کے مقابل پر بھی سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں، خدا اس ماں سے زیادہ غیرت دکھائے گا تمہارے لیے، زیادہ قوت کے ساتھ جھپٹے گا، اور خدا کے سامنے تو کوئی دشمن طاقتور نہیں ہے۔ بس ان الذین قالوا ربنا اللہ میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ بوسنین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ان مسلمان قوموں کے لیے ہے
جن کے سامنے اب بھیڑیوں نے اپنے پنجے نکال لیے ہیں، اپنے دانت کھول دیے ہیں اور حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ہر طرح سے مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب بوسنیا کا سلسلہ چلا تو آغاز میں مجھے تعجب ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کیوں کہتے ہیں، یہ بوسنین کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ خام خواہ سربوکریٹس کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اور اسلام مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تم مظلوم ہو، حالانکہ عام دستور ان کے پروپیگنڈے کا یہ نہیں ہے۔ کچھ لمبے عرصے کے بعد غور کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی یورپین اور قوم ہوتی جس کے ساتھ اس مسلمان کا لیبل نہ لگا ہوتا اور اتنا لمبا عرصہ اتنے خوفناک مظالم کا نشانہ بنائی جاتی، تو یورپین ملکوں میں ان کے حق میں انقلاب آ جاتا، وہ حکومتیں ٹوٹ جاتی جو ان کے لیے ہتھیار لے کر ان ظالموں پر حملہ آور نہ ہوتی۔ ناممکن تھا کہ مغربی مزاج اس بات کو برداشت کر لیتا کہ اتنے خوفناک مظالم یورپ کے اندر توڑے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کردوں کی اتنی ہمدردی تھی کہ کردوں کے نام پر لاکھوں کو ویسے تباہ و برباد کر دیا جن کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، وہ آج کہاں ہیں؟ کیوں ہمارے یورپین بھائیوں کی حفاظت کے لیے وہ کمر بستہ نہیں ہوئے؟ یہ سوال تھے جو اٹھنے تھے لازماً، اور ان سوالوں کا توڑ یہ کیا گیا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کو معلوم تھا کہ یہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، توڑے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس کا دفاع یہ ہے اپنے ظلم کا کہ ہمارے خلاف ہماری قومیں نہ ہو جائیں، کہ پروپیگنڈے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، تم نہیں ہو۔ یورپین حیثیت ان کی اور ہوگی، اصل حیثیت ان کی مسلمان کی ہے، اور مسلمان تو بڑی گندی قوم ہے، مسلمان تو بڑی نوع انسان کے لیے خطرہ قوم ہے، اس لیے مٹنے تو اگر مٹتے ہیں تو۔ اس پروپیگنڈے کے باوجود پھر بھی کثرت سے ایسے شرفاء ان لوگوں میں ملتے ہیں، ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے بوسنیوں کی ہمدردی میں، ایسے مرد ہیں جو جان خطرے میں ڈال کر ان کے لیے خوراک اور بعض دوسری چیزیں پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، یہ قومی صورت نہیں ہے۔ میں جس صورتحال پر تنقید کر رہا ہوں وہ انفرادی نہیں بلکہ قومی ہے، وہ ایک اجتماعی صورت ہے۔ اس اجتماعی صورت میں مسلمان کہہ کر در حقیقت یہ انتظام کیا گیا تھا کہ کثرت کے ساتھ رائے عامہ ان حکومتوں کے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو جو حکومتیں یہ ظلم روا ہوتا دیکھ رہی ہیں اور خاموش بیٹھی ہیں۔ بس کوئی اور پناہ ہے ہی نہیں، ایک ہی پناہ ہے اور وہ خدا کی پناہ ہے۔ اگر کوئی اور پناہ ہوتی تو پھر بھی کچھ کوشش کرتے کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور بچوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا کی پناہ کے سوا کوئی پناہ باقی نہیں رہی۔ اگر اس پناہ میں بھی تم نہ آئے تو پھر تم کہانیاں بن جاؤ گے، تم تاریخ کے ورقوں میں پھولوں کی طرح نہیں کانٹوں کی طرح تلاش کیے جاؤ گے۔ اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ کا پیغام سن کر اس کھلے ہوئے رحمت باری کے دروازے کی طرف دوڑو، اس پناہ کی طرف دوڑو جو قرآن کریم نے تمہارے لیے 1400 سال پہلے سے بنا کر رکھی تھی اور مقدر کر رکھی تھی، اور ہمیشہ تمہارے لیے یہ مقدر رہے گی۔ ربنا اللہ کہو اور اپنے رب کی طرف دوڑو، انشاءاللہ تمہارے سارے غم دور کیے جائیں گے، تمہارے سارے خوف باطل کر دیے جائیں گے۔ اللہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے۔ اور جہاں تک ان غفلتوں کا تعلق ہے جن کے نتیجے میں تم اسلام سے غافل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ کیسا عمدہ پیغام ہے جس نے یہ خوف بھی دور کر دیے کہ ہم تو گناہگار لوگ تھے، ہم تو اس سے پہلے خدا سے غافل رہے تھے،
یہ جنت تو شاید ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو جو خدا والے ہو، دیر سے چلے آ رہے ہوں، جنہوں نے عمریں خدا کی خاطر صرف کی ہوں، جو خدا کی جنت کے مستحق بنے ہوں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم جب بھی میرے پاس آئے ہو، خواہ پہلے تم نے مجھ سے تعلق رکھا یا نہیں رکھا، آج جب کہ میری رحمت اور پناہ کا دروازہ کھلے رکھ کر، کھلا سمجھ کر دوڑے چلے آئے ہو، تو میں بتاتا ہوں یہ مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے ہے، ایسے خدا کی طرف سے ہے جو بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس کس کے لیے کون سے خطرے کا مقام باقی رہا ہے؟ ہر مومن کے لیے عظیم خوشخبریاں ان آیات میں رکھی گئی ہیں، اور ایسی عیدیں عطا کرنے کا وعدہ ہے جو عیدیں دائمی ہیں، جن کا تعلق ایک دن کے ساتھ نہیں کہ وہ آیا اور چلا گیا اور عیدوں کی خوشیاں ساتھ لے کر رخصت ہو گیا۔ ایسے عید کے ساتھ ان خوشخبریوں کا تعلق ہے جو دنیا میں بھی ہمیشہ رہے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اب کبھی ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ان بندوں کو جو ہمیں اپنا رب بنا چکے ہیں، مجھے اپنا رب بنا چکے ہیں، ان کو جا کے کہو ہم تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں، خوشخبریاں دے کر واپس چلے جانے کے لیے نہیں آئے، موت تک تمہارے ساتھ رہیں گے، موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو اتنی عظیم الشان خوشخبریوں سے غافل رہ کر اپنی دنیا کو بھی خراب کر لینا، یا خراب شدہ دنیا کو بحال کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور آخرت کو بھی خراب کر لینا یا خراب شدہ آخرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرنا، بڑی سخت محروبی اور بدنصیبی ہوگی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ وہ احمدی جو بوسنینز کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں اگر وہ آج اس پیغام کو نہیں سن رہے، اور ان سے کہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے، کفران نعمت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تم اللہ سے تعلق جوڑو اور پھر دیکھو کہ خدا کس طرح تمہارے حالات کو تبدیل فرماتا ہے، اور آواز کو آواز در آواز دوسروں تک پہنچاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ تمام مظلوموں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ تمہارے لیے آج ایک پناہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو خدا کی طرف واپس لانے کا پیغام بھی تو دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدیت کی تبلیغ کرو، احمدیت اسلام ہی کا دوسرا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج یہ وقت نہیں ہے کہ ان کی خدمتیں کرو اور ساتھ احمدیت کی طرف بلاؤ، سر دست ان کو صرف اس طرف بلاؤ کہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اگر تم نے احمدیت اور غیر احمدیت کے جھگڑے شروع کر دیے تو تم سے جو فائدہ ان کو پہنچ سکتا تھا وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ بہت ان میں بھی ہیں جو تعصبات کا شکار ہیں، بہت ان میں ایسے ہیں جو دوسروں کے تعصبات کا نشانہ بنائے گئے ہیں اور دوسروں کے تعصبات ان کے دلوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تمام دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں ان کے مطابق باقاعدہ ایک منظم مہم کے طور پر تمام بوسنینز کو احمدیوں کے خلاف متنبع کیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب اور ان کے چیلے چانٹے اس مہم میں سب سے زیادہ پیش ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے قریب نہ جانا، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور یہ محض تمہیں دنیا کی چند نعمتیں دے کر وہ بھی تھوڑی سی تمہارے دین پر ڈاکے ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ واقعتاً بعض جگہ معین اطلاع ملی ہے کہ جادوگر کہا گیا ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں، اور مشرقی یورپ کے متعلق یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہاں ان جگہوں میں بھی جہاں خدا کا تصور بھی مٹ گیا ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا یہ ابھی بھی چلتا ہے، اور بعض جو تحقیقات کرنے والے گروہ ہیں ان کی تحقیقات کے نتیجے میں جتنا مشرقی یورپ میں اور روس میں جادو ٹونے وغیرہ پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ تجزیہ درست ہے تو بہت ہی خطرناک حالت ہے، لیکن قابل فہم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مذاہب مٹتے ہیں
تو وہ رسوم اور توہمات بن جایا کرتے ہیں۔ کلیتاً مذہبی اقدار کو انسانی دل اور دماغ سے محو کر دینا انسان کی طاقت میں ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک سرشت ہے، اس انسان کی سرشت میں ایک یقین پیدا کیا گیا ہے، ایک یقین رکھا گیا ہے کہ اس مادی دنیا کے سوا بھی کچھ ہے۔ الست بربکم قالوا بلا کا ایک مضمون ہے جو تمام انسانی فطرت میں جاری و ساری ہے۔ دنیا کے کونے میں جہاں بھی انسان بس رہے ہیں، وہ خدا کے قائل ہوں یا نہ ہوں، ان کی ضمیر کے اندر گہری ایک آواز ہے، گہری ضمیر کے اندر گہرائی سے آواز اٹھتی ہے کہ کچھ ہے صحیح۔ بس جو خدا کے قائل نہیں ہوتے وہ پھر جادو، ٹونے ٹوٹکے، جن بھوت، اس قسم کی چیزوں کے قائل ہو کر ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو جہاں تک بوسنین کا تعلق ہے، بعض جگہوں سے معین مجھے اطلاع ملی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو کہا گیا، وہ لوگ ڈر بھی گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تم پر جادو کر کے تمہیں اپنا لیں گے اور ان سے بھاگو ورنہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے گا۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے، یعنی ساری جھوٹی نہیں، کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے متعلق جو حدیث آتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے دشمنوں نے، اہل مکہ نے ارد گرد یہی مشہور کر رکھا تھا کہ جادوگر ہے، قریب نہ جانا، جادو چل جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا ایک دفعہ مکے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ سخت ڈرائی گئی تھی اور ڈرتے کانپتے جا رہی تھی، سامان بہت سا بوجھ اٹھایا ہوا کہ میں جس بستی میں جا رہی ہوں یہاں تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، کہیں اس رستے سے نہ گزروں جہاں سے وہ جادوگر گزرتا ہے۔ تو ہر رستہ چلتے سے یہ پوچھتی تھی کہ وہ ایک جادوگر ہے سنا ہے یہاں، بہت خطرناک، اس کے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا، مجھے بتاؤ جس رستے پہ میں جا رہی ہوں جہاں میں نے جانا، رستے میں تو نہیں وہ آتا کہیں؟ تو لوگ ہنستے تھے، مذاق کرتے اور بتا دیتے تھے یا نہیں بتاتے تھے، بہرحال یہ پوچھتی جا رہی تھی۔ کتنے میں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آتا ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھ کر بڑھیا نے ان سے یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے یہاں کوئی جادوگر بستا ہے، اس کا جادو چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی تم نے بوجھ بڑا اٹھایا، وہ کمزور ہو، لاؤ مجھے اپنا سامان اٹھاؤ، کہاں جانا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اور اس بات کا جواب نہیں دیا جو اس نے سوال کیا تھا۔ جب اس کے گھر تک پہنچا دیا، اس کا بوجھ اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، تب فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ڈر کر مجھے خدمت سے محروم نہ کر دو، اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت تھکی ہوئی تھی اور تم نے بہت بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اس لیے اس خاطر میں نے نہیں بتایا تھا۔ وہ شخص جس کو جادوگر کہا جاتا ہے وہ میں ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا پھر خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا ہے۔ سچ کہتے تھے وہ کہ تیرے جادو کا کوئی توڑ نہیں، یہ محمدی اخلاق کا جادو ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ دنیا ان کو محمدی اخلاق کے جادو سے ڈرا رہی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کا جادو ضرور چلے گا۔ اب محبت اور اخلاق سے، تبلیغ کی خاطر نہیں، بنی نوع انسان کی ہمدردی کی خاطر، اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ نے اس بڑھیا کی خدمت کی تھی، اس طرح ان کمزوروں اور مصیبت زدگان کی خدمت کریں، ان کے بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پھر کون ہے جو آپ کا جادو روک سکے گا؟ میرے آقا و مولا محمد کا جادو جاوداں جادو ہے، جیسے کل زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے، ویسے ہی کل زندہ رہے گا۔ بس یہ جادو تو چل کر ہی رہنا ہے، اسے دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جب ہمیں خوشخبری دی ہے، ہماری خوشی کے سامان کیے ہیں، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ اللہ کو خوش کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں یہ تو درست ہے کہ اللہ کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا، لیکن تمنا تو پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے خوش کیا، ہم بھی تو اسے خوش کریں۔ اور وہ خوشی کا راز خوش کرنے کا راز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کو توبہ کی طرف بلاؤ، ان کو واپس خدا کی طرف لوٹنے کی تلقین کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا شخص جو تپتے ہوئے صحرا میں ایک درخت کے سائے تلے سستانے کے لیے لیٹا ہو،
اس کا سارا سامان، اس کی خوراک، اس کا پانی اونٹنی پر لدا ہوا ہو، اور وہ اونٹنی بہک جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو کہیں اس کا وجود نہ پائے۔ اس کی بقا کا تمام تر ذریعہ وہ ایک اونٹنی ہے جس کے اوپر اس کی معیشت، اس کی زندگی کا سارا سامان لدا ہوا ہے۔ کس قدر بے قرار ہوگا وہ شخص، کس طرح ہر طرف نظر دوڑائے گا۔ اور اگر کچھ عرصے کے بعد وہ دور سے اس اونٹنی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھے تو کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ وہ کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا خدا کا بندہ جب توبہ کرتا ہے اور خدا کی طرف واپس آتا ہے تو خدا اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس گمشدہ اونٹنی کے مسافر کا حال ہوتا ہے جب اونٹنی کو واپس آتا دیکھتا ہے۔ بس خدا نے ہماری خوشیوں کے سامان فرمائے ہیں۔ اس نے اپنی مہمانیوں کے لیے اپنے دروازے، ہماری مہمانیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان اپنے بھائیوں کو توبہ کر کے خدا کی طرف واپس لانے کی کوشش کریں۔ ہر وہ شخص جو خدا سے کھویا گیا تھا، جو خدا کی طرف واپس جائے گا، وہ جو خدا کو خوشی پہنچائے گا، اس میں آپ کا ہاتھ بھی ہوگا، آپ کا بھی دخل ہوگا، آپ پر بھی خدا کی رضا کی اور محبت کی نظریں پڑیں گی۔ بس یہ وہ عید ہے جو غموں کی عید ہونے کے باوجود دائمی خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ایسی خوشیوں کے رستے دکھا گئی ہے ہمیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو اس دنیا میں بھی جاری رہیں گی اور آخرت میں بھی جاری رہیں گی۔ بس میں اپنے سب بھائیوں کو، خواہ وہ دکھوں کی حالت میں اس عید میں داخل ہوں یا خوشی کی حالت میں اس داخل ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ربنا اللہ کہیں اور ربنا اللہ پر قائم رہیں تو ان کی خوشیاں دائمی ہو جائیں گی اور ان کے غم مٹا دیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اور یہی وہ حقیقی عید ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عید عطا کرے۔